السلام علیکم. میں اس گروپ کے تمام ممبران کو جھک کر آداب پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں. مجھ سے چھوٹے بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، مجھ سے بڑے تو میرے لیے قابل احترام ہیں ہی، اور میرے لیے اس گروپ میں جو سننے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ قابل احترام ہیں. ہم اس گروپ میں محبتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، نفرت سے پیچھا چھڑانے کے لیے آئے ہیں. ہمیں اس گروپ میں محبت ملی ہے تو ہم لوگ جمع ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جمع ہو کے ہم تو نفرتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خود اپنے آپ میں ہم نفرت کو پنپنے بھی نہیں دیں گے. میں استاد کالے خان صاحب کی ابھی گفتگو سن رہا تھا. وہ بہت بڑے استاد ہیں، مالک ان کو سلامت رکھے. ان کا تجربہ اور ان کی گائیکی، وہ استاد زادے ہیں، اور ایسے استاد زادے ہیں کہ کم لوگوں کو نصیب ہیں. استاد کالے خان صاحب کی مختصر گفتگو بہت طویل مفہوم پہ مرتب ہوتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بڑے لوگ لمبی باتیں نہیں کرتے. ان کی دعا مل جاتی ہے، اور دل سے دعا ملتی ہے جو ان کے لہجے سے ہمیں سنائی دیتی ہے. مالک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ استاد کالے خان صاحب جیسے بڑے استاد نے میرے لیے، مجھ بچے کے لیے، میں علم میں بچہ ہوں. میری عمر بے شک جتنی بھی بڑی ہے، لیکن میں علم موسیقی کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں. اور مجھ سے آپ یقین جانیے کہ سب سے بڑے ہیں سارے لوگ، جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں وہ مجھ سے سب افضل ہیں، بڑے ہیں. میں یہاں اچھے لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اچھے لوگوں کی تو مالک، ان کی عزت تو مالک حفاظت کرتا ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ استاد کالے خان صاحب نے جس طرح مجھے دعا دی، اور ان کی باتوں سے مجھے بہت سبق حاصل ہوتا ہے. آپ یقین جانیے، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی گفتگو بھی کرتا ہے نا، اگر گاتا نہیں ہے، اس کو میوزک کا شوق ہے، تو وہ دنیا سے الگ ہے. میں اس کا احترام کرتا ہوں. وہ تھوڑا سا بھی اچھا گاتا ہے تو میرا سر جھک جاتا ہے کہ لوگ تو اس کو اپنانے میں گریز کر رہے ہیں، لوگ تو اس کو سنب کر رہے ہیں، لوگ تو اس کو کرش کر رہے ہیں اس میوزک کو، تو آپ اس میوزک کو کرنے لگے ہیں. جن کا کام نہیں ہے وہ بھی کرنے لگے ہیں، تو اس سے میں بہت خوش ہوں. اور وہ میوزک کی بات کرتے ہیں جن کا میوزک سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کوشش تو کرتے ہیں. جب کوئی پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے، میں اس کو یوں مطلب لیتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ بند مٹھی کا علم ہے. کسی استاد نے نہ جانے کس کی مٹھی میں کیا دے دیا، اور ڈرنا چاہیے کہ وہ مٹھی اگر کھول دے گا جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے استاد سے سیکھی ہوئی ہے بات، شاید میں اس کا جواب نہ دے سکوں. یہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. میں ہر اس شوقیہ فنکار سے بھی ڈرتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں.
کہ کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسا ضرور ہوگا جس نے اس چراغ میں لو لگائی ہے. جس کا یہ چراغ ہے اس کی لو زیادہ مضبوط ہے جو اس انسان کو اپنے دائرے میں قید کیے ہوئے ہے. اور میں تو اس سے بھی ڈرتا ہوں اور میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اچھا یار آج اس کو گانا نہیں آتا تو مالک کبھی نہ کبھی ایسا تو ہوگا. کبھی بزرگ کہتے ہیں نا موتیوں پہ چھید کرنے کے لیے پہلے پتھروں پہ چھید کرنے پڑتے ہیں. تو پتھروں پہ چھید کرنے آئیں گے تو موتیوں پہ چھید کریں گے نا, پھر ہی یہ راگوں کی مالا بنائیں گے نا. تو کوئی پتھروں پہ چھید کرتا ہے تو مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے اچھی باتیں اگر ہو جاتی ہیں تو یہ رب کا کرم ہے, تو مجھ سے جو بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں تو للہ مجھے تمام لوگ جتنے بھی اس گروپ کے ممبر ہیں رب کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تمام ممبران کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور استاد کالے خان صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے بہت اچھے کلمات سے مجھے نوازا. یہ اردو بولنا, یہ ساری باتیں کرنا یہ میری اپنی نہیں ہے. جو میری سنگت تھی یہ اس کا اثر ہے, جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا اس کا اثر ہے. یہ سارے اچھے اثرات جو مجھ میں ہیں یہ میرے نہیں ہیں, یہ ان استادوں کا عکس ہے جو مجھ میں آیا ہے. میری پڑھائی لکھائی بھی اپنی جگہ پہ, لیکن ہاں اس پڑھائی لکھائی سے مجھے بڑے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ضرور ملا ہے. اور اس 50 سال پریکٹیکل کرنے میں مجھے بہت ساری چیزیں خود بھی سمجھ آئیں, لیکن پھر بھی میں نے بڑوں کی تصدیق سے اس کو اپنے آپ میں قبول کیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہت بہت شکریہ. تمام لوگ خوش رہیں اور یہ کارواں جاری و ساری رہے. السلام علیکم.